बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग दूसरों पे तनकीद तो करते ही रहते हैं ना, उनकी शख्सियत से हम कीड़े निकालते ही रहते हैं। और ये काम करते हुए हम दर हकीकत अपने आप को और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ। और ये सुपीरियरिटी जो है, नाम नहाद फेक सुपीरियरिटी जो है, ये फेक सुपीरियरिटी ऐसा नहीं है कि लोग हमारी बात पे बिलीव कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी वजह से कुछ बातें हम अपने बारे में बता रहे होते हैं। एक तो ये बता रहे होते हैं कि देखें जी, मैं आपसे जेलस हूँ। जब हम किसी की कामयाबी पे, जब हम किसी की अच्छी कारकर्दगी पे, अच्छी परफॉर्मेंस पे, कामयाबी पे, किसी खूबी पे, जब हम किसी की खूबी का एतराफ़ नहीं करते हैं, जब हम किसी की खूबी का एतराफ़ करने से घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हमें किसी की खूबी का एतराफ़ ना करना पड़े, हमें उसको अप्रिशिएट ना करना पड़े, और इस वजह से कि मेरे लिए तो जेलसी का मकाम है, मैं तो गोया कि मैंने ये तस्लीम किया कि जैसे आप मुझसे सुपीरियर हैं, आप जैसे मुझसे बेहतर हैं, लिहाजा मुझे तो ये काबिल कबूल बात नहीं है कि मैं किसी को अपने से बेहतर समझूं। हालांकि किसी की खूबी का जो मुतरिफ होना, उसकी मौजूदगी के अंदर और उसकी गैर मौजूदगी के अंदर दर हकीकत आपका जुडिशियस होना, आपका मुनसिफ होना, आपका इंसाफ पसंद होना, आपका जेनरस होना, आपका फराख दिल होना जो है, उसकी तरफ अलामत कर रहा होता है, उसकी तरफ उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है कि आप एक जेनरस इंसान हैं, आप एक मुनसिफ इंसान हैं, आप तंग नज़र और तंग दिल नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान दूसरे की खूबी का इतराफ़ करने से कासिर है और उसकी ख़ामियों को ढूंढता रहता है, जमा करता रहता है, और ढूंढ के जमा करते करते और उनके अंदर मुबालगा करते करते ये एक इंसान जो है इस काम के अंदर लगा रहता है। मैं ये समझता हूँ ये बड़ी आमकाना और नहायत आमकाना सोच है, और इस सोच के इवज़ जो है आप लोगों के दिलों में इंसान जो है वो लोगों के दिलों में अपने लिए एहतराम जो है वो पैदा नहीं कर सकता। और जब नहीं कर सकता तो भाई बात ये है, तो फिर क्या हुआ? जब आप लोगों से इज़्ज़त कराना नहीं जानते, जब आप लोगों के दिलों में अपना एहतराम नहीं पैदा कर सकते। मैं ये बात कतई नहीं कह रहा कि लोगों से एहतराम कराने के लिए और उनके दिल में अपनी इज़्ज़त पैदा करने के लिए हमें लोगों की खूबी का मोतरफ़ होना चाहिए, मैं ये बात कतई नहीं कह रहा। लेकिन बहरहाल ये एक इंसान का अपना बड़ापन है, और ये वो इंसान कि जो लोगों की खूबी का इतराफ़ करने से कासिर रहता है, यही इंसान जब किसी तगड़े या ज़्यादा तगड़े, वो भी कोई नहीं होते लेकिन बज़ाहिर तगड़े, मालो दौलत की बुनियाद पे, पावर और अथॉरिटी की बुनियाद पे जब उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं, दर हकीकत जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तो भाई बात ये है, तो ये कतन भी कोई आपकी जो शख्सियत है उसके बारे में कोई पॉजिटिव वाइब्स जो हैं
آپ کی شخصیت سے نہیں جا رہی. آپ ایز اے پرسن سے کوئی پازیٹیو وائبز جو ہیں ان کو آپ ایمٹ نہیں کر رہے. کوئی آپ اچھے سگنل جو ہیں آپ لوگوں کو کوئی اچھے سگنل آپ اپنی شخصیت کے بارے میں نہیں دے رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان بہت وسائل کا مالک ہے اور کوئی ایسی خاص اس کے اندر خوبی بھی نہیں ہے تو لالچ کے لیے اور اس سے اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہیں. اور اگر ایک عام آدمی ہے اور اس کے اندر آپ کوئی خوبی دیکھتے ہیں اور اس کا اعتراف نہیں کرتے کہ کہیں یہ بندہ فخر نہ کرنے لگ جائے, کہیں یہ بندہ اس کے اندر کانفیڈنس نہ آ جائے, کہیں یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے سامنے میں بھی امپورٹنٹ ہوں, یہ بات قطعاً غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جوڈیشیس ہونے کی, ہمارے انصاف پسند ہونے کی, منصف ہونے کی, فراخ دلی کی اور اصل کی علامت یہ بنے گا بڑے پازیٹیو سگنل جائیں گے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو انکریج کرنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ٹھہرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہیں یہ بڑے مشکل حالات کے اندر جو رہ رہا ہے, جس کو آسودگی نہیں ہے, جس کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس انسان نے اپنی ذات کے اندر کچھ خوبیاں پیدا کر لیں. ایسے انسان کی عزت کرنا, ایسے انسان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا لازم ٹھہرتا ہے. ان کی شخصیت سے کیڑے نکالنا اور ان کی خوبیوں پہ پردہ ڈالنا اور اس کا ذکر نہ کرنا اور اس کی شخصیت سے کیڑے نکالنا, اور اگر کوئی اور کر رہا ہے ان کی تعریف تو ہمیں ہضم نہ ہونا, یہ ساری غلط باتیں ہیں. لیکن اس کے عوض جو ہے بہت اچھی بات تو یہ تھی کہ آپ اپنی تعریفوں کے خود ہی پل نہ باندھتے اور آپ تگڑے لوگوں کے سامنے بھی آپ جھکنا بند کر دیتے اور آپ جو ہے اپنی خامیوں پہ بھی نظر رکھتے. اور اپنی خامیاں اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی بہت انفیریئر انسان ہوں, لیکن اس وجہ سے کہ خامی بہرحال خامی ہے اور مجھے اس کو ریموو کرنے کی, مجھے اس سے جان چھڑانے کی اور مجھے اس سے اوور کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں نے اپنی ذات کے اندر امپرومنٹس کو لے کر آنا ہے. یہ ذات کے اندر امپرومنٹس لائی جانے والی اہمیت کی حامل ہیں. یہ اصل بات ہے, زیادہ قیمتی اور زیادہ بہتر بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت سے پازیٹیو سگنلز جو ہیں, مثبت سگنلز جو ہیں وہ ہم لوگوں کو بھیجیں, اپنے ماحول کے اندر بھیجیں, تو اس کے لیے لازم ہے ہم بے شک ہمیں اپنی خوبیوں کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کو کنسولیڈیٹ کر سکیں, ہم ان کو مستحکم کر سکیں, ہم ان کو اور بھی زیادہ گروتھ اور بڑھاوا دے سکیں. ہمیں اپنی خامیوں پہ بھی نظر رکھنی ہوگی تاکہ ہم ان کو اوور کم کر سکیں, ہم ان کو اپنی شخصیت سے ایریڈیکیٹ کر سکیں. لیکن جہاں دوسروں کی بات آتی ہے ہمیں ان کی شخصیت سے محض کیڑے نکالنے والی بات نہیں کرنی, بلکہ ہمیں ان کی خوبیوں کا معترف ہونا ہے. اور اگر ایک انسان مجموعی طور پہ خوبیوں کا مالک ہے تو اس کا تذکرہ کرنا, اس کی اس صفت کو بیان کرنا ہمارے بہترین مفاد کے اندر ہے, ہماری شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے. بخل سے کام نہیں لینا چاہیے, کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. اور اگر خوبیوں کا مالک اگر ایک عام انسان ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, اہمیت کا حامل ٹھہرتا ہے کہ ہم اس انسان کو ہم اس کی خوبیوں کا ذکر کریں. بے شک ہم اس کو پرائیویسی کے اندر ہم اس کی خامی کی طرف توجہ دلائیں کہ جو اس خامی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پبلک کے اندر اچھی بات کا, اچھے لوگوں کا, ان کے اچھے کام کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے لازم ٹھہرتا ہے تاکہ ہماری شخصیت کے بارے میں پازیٹیو سگنلز ہیں
وہ جا سکیں، لیکن پازیٹیو سگنلز ہمارے اندر موجود ضرور ہونے چاہئیں، وہ خوبیاں ضرور موجود ہونی چاہئیں جس کی وجہ سے ہماری شخصیت جو ہے اس کے اندر ایک استحکام جو ہے اور ایک جینون کانفیڈنس جو ہے وہ ہماری شخصیت کے اندر آ سکے، تاکہ ہم کسی سے مرعوب نہ ہوں، اور ہم لوگوں کی بے جا تعریفیں ان کے وسائل اور ان کے انفلوئنس اور اتھارٹی کی وجہ سے کرنا بھی بند کر دیں۔